فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اسی طرح ہمارا آج کا اگلا سوال کامران صاحب کراچی سے اپنا سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے 5 نمازیں جو ہیں ان کا وقت بتلا دیں، ان کا صحیح وقت کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ سوال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض مساجد میں جو ہے کوئی نماز 4 بجے ہو رہی ہے اور وہی نماز دوسری مساجد میں 4:30 یا 5 بجے ہو رہی ہوتی ہے، تو آیا میں وقت کے لحاظ سے کس مسجد میں نماز ادا کروں؟ اس کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ دیکھیں، نماز کا وقت شریعت اسلامیہ نے اوقات جو ہوتے ہیں نماز کے ہوں یا ہمارے روزہ رکھنے کے ہوں یا اسی طرح ہماری جو عبادات ہیں، ان کو 2 چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ایک سورج کے ساتھ اور ایک چاند کے ساتھ۔ ہم روزے وغیرہ رکھتے ہیں، عید وغیرہ مناتے ہیں، تو اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہوتا ہے کہ چاند جب طلوع ہو، یعنی رمضان کا چاند طلوع ہو روزے رکھنے ہیں، شوال کا چاند طلوع ہو عید کرنی ہے، تو اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو نمازیں ہیں نمازوں کا تعلق سورج کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک، یعنی سورج طلوع ہوگا اس وقت کون سی نماز پڑھنی ہے، سر پر آ جائے اس وقت کون سی پڑھنی ہے، غروب ہو رہا ہے اس وقت کون سی پڑھنی ہے، تو یہ سارے طریقے اس کی جو طریقہ کار یا وقت ہے سورج کے حساب سے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ سورج کے سائے کے اعتبار سے یا سورج کے طلوع و غروب کے اعتبار سے آپ نے نمازوں کا وقت سیٹ کرنا ہے۔ اور کیسے سیٹ کرنا ہے؟ صحیح مسلم میں 612 نمبر روایت ہے، جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت الظہر اذا زالت الشمس وکان ظل الرجل کطولہ ما لم یحضر العصر۔ ظہر کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب سورج سر پر آنے کے بعد غروب کی طرف ڈل جائے، سر پر آ گیا ہے نماز نہیں پڑھنی، اس کو کہتے ہیں زوال کا وقت۔ جب تھوڑا سا غروب کی طرف ڈل گیا ہے، 15-20 منٹ ہو چکے ہیں زوال سے اس کو ہٹے، تو اس وقت ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح، ٹھیک۔ وکان ظل الرجل کطولہ، اور آدمی کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، یعنی جتنا اس کا قد ہے اس کے برابر ہو جائے، جب تک عصر کی نماز کا وقت نہ آئے اس وقت تک ظہر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ یعنی ظہر کی نماز کا وقت کب تک ہے؟ آگے عصر کی نماز کا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وہ وقت العصر ما لم تصفر الشمس، اور عصر کی نماز کا وقت جب تک سورج زرد نہ ہو جائے۔ اب کیا مطلب اس کا؟ کہ ظہر کی نماز کا وقت جب زوال سے سورج تھوڑا سا غروب کی طرف ڈھلنا شروع ہو جائے، اس وقت سے شروع ہو کر جب تک آدمی کا سایہ اس کے ایک مثل نہیں ہو جاتا، یعنی اس کے برابر نہیں ہو جاتا۔ آدمی جب سورج سر پہ ہوتا ہے تو آدمی کا سایہ اس کے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے، نظر نہیں آ رہا ہوتا، بالکل نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے سورج غروب کی طرف جاتا ہے سایہ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ ٹھیک، صحیح، بالکل۔ جب سایہ انسان کے برابر ہو جائے، یا جو بھی چیز آپ نے کھڑی کی ہے، آپ اگر اس کا اندازہ لگانا چاہیں، کوئی لکڑی آپ زمین میں اس کو گاڑ کر پھر اس کو آپ نشان لگا لیں، اتنے بجے سایہ اس جگہ پر ہے، ٹائم ساتھ دیکھتے رہیں، نشان لگاتے رہیں، اتنے بجے سایہ، جب اس کے بالکل برابر آپ لکڑی کو لٹائیں اور اس کی لکیر لگا دیں، جب سایہ اس لکیر تک پہنچے تو سمجھے ظہر کا وقت ابھی ختم ہو رہا ہے۔ جب اس کی مثل ہو جائے، اس لکڑی کے برابر سایہ ہو جائے گا تو ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اب عصر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ ٹھیک، اب عصر کی نماز کا وقت جب تک سورج زرد نہ ہو جائے، زرد کا مطلب مغرب سے تقریباً پونا گھنٹہ پہلے یا 1 گھنٹہ پہلے، پونا گھنٹہ تقریباً اتنا وقت بنتا ہے، اس میں سورج تھوڑا سا لال ہو جاتا ہے، یعنی اس کی جو روشنی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اس وقت ہلکا سا لال ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت تک عصر کی نماز کا وقت ہے، پھر نماز سے رک جانا۔ اس کی میں تھوڑی سی تفصیل آگے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وقت صلاۃ المغرب ما لم یغب الشفق، اور مغرب کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک شفق غائب نہ ہو جائے۔ شفق اصل میں ایک لائن ہوتی ہے اور ایک روشنی سی ہوتی ہے جو کہ مغرب کی تقریباً 45 منٹ بعد تک رہتی ہے، مغرب کے تقریباً 45 منٹ بعد تک، یعنی مغرب کا وقت باقی نمازوں سے بہت زیادہ کم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے مغرب کو 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد اذان کے پڑھ لیا جاتا ہے، زیادہ لیٹ اس کو نہیں کیا جاتا۔ وقت صلاۃ العشاء الی نصف اللیل الاوسط، عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک ہے۔ آدھی رات کو ہم نے کس طرح شمار کرنا ہے؟ یعنی مغرب کی عشاء کی نماز کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ جب مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جائے، یعنی 45 منٹ یا 50 منٹ کا آپ اندازہ لگا لیں شفق کے غائب ہونے کا۔ کسی 1 دن 2 دن دیہاتوں میں خاص طور پہ اس چیز کا اندازہ ہو سکتا ہے، شہروں میں کیونکہ سورج چاند وہ اتنے صاف نظر نہیں آتے۔ تو اس وقت عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک رہتا ہے۔ آدھی رات کیسے شمار کریں گے؟ شریعت اسلامیہ میں یعنی اسلام نے رات شمار کیا مغرب سے لے کر فجر تک رات ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں مغرب کی نماز کتنے بجے ہے؟ مغرب کی نماز اگر 6 بجے ہو رہی ہے،
فجر کی نماز بھی 6 بجے ہو رہی ہے، صبح 6 بجے. صحیح. تو آپ اب دیکھیں 12 گھنٹے بنتے ہیں، 12 گھنٹوں کا آدھا کریں گے تو 6 بنتے ہیں، یعنی 6 بجے سے 12 بجے تک عشاء کی نماز کا وقت ہے. اس میں سے کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک. اگر رات شروع ہوتی ہے 8 بجے، یعنی مغرب شروع ہو رہی ہے 7 بجے اور فجر ہو رہی ہے 4 بجے، تو پھر آپ اس میں دیکھیں کہ 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک کتنا وقت بنتا ہے؟ 8 گھنٹے. ٹھیک. 8 گھنٹے بنتے ہیں، تو اس میں پھر آپ 8 کو آدھا کریں گے، 4 گھنٹے بنتے ہیں. تو مغرب سے لے کر 7 بجے سے اگر شروع کریں گے تو 9 گھنٹے بنتے ہیں. تو اس سے آپ 4.5 گھنٹے اس کا حساب لگائیں گے کہ 11:30 ختم ہوتا ہے، یعنی مغرب سے لے کر فجر کی اذان تک جو وقت ہے اس کو آپ شمار کریں، اس کو آدھا کر لیں، تو یہ عشاء کی نماز کا وقت آپ کو بتا دے گا. فجر کی نماز کا وقت: وقت صلاۃ الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فاذا طلعت الشمس فامسك عن الصلاة فانها تطلع بين قرني شیطان. صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک ہوتا ہے. فجر کا طلوع ہونا مطلب ہوتا ہے کہ سورج کے طلوع ہونے سے کافی دیر پہلے ایک ہلکی سی روشنی نکلتی ہے. فجر اصل میں 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک فجر ایسی ہوتی ہے جو 1 گھنٹہ تقریباً پہلے، فجر سے پہلے تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے اور پھر وہ دوبارہ اندھیرا چھا جاتا ہے. پھر جو فجر صادق ہوتی ہے اس میں روشنی ہوتی ہے اور پھر وہ روشنی واپس اندھیرے کی طرف نہیں جاتی بلکہ آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے گھنٹے بعد، سوا گھنٹے بعد سورج طلوع ہوتا ہے. تو یہ جو وقت ہے فجر کے طلوع ہونے کا، یہ فجر کے طلوع ہونے کے بعد فجر کا وقت شروع ہوتا ہے جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے. سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کا وقت رہتا ہے. صحیح. اور جب سورج طلوع ہو جائے تب بھی نماز نہیں پڑھنی، جیسے زوال کے وقت نہیں پڑھنی، سورج کے غروب ہوتے وقت بھی نماز نہیں پڑھنی، اور اسی طرح سورج کے طلوع ہوتے وقت بھی نماز نہیں پڑھنی. جب سورج طلوع ہو جائے 10-15 منٹ بعد اشراق کی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ شریعت اسلامیہ نے جو ہمیں نماز کے وقت بتائیں. اب اس میں کسی بھی وقت نماز پڑھی جا سکتی، کیونکہ مرد پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے. تو مرد مسجد جائے گا، مسجد میں نماز اگر اول وقت میں ہوتی ہے تو اول وقت میں پڑھے، اگر درمیانے وقت میں ہوتی ہے درمیانے وقت میں پڑھے. افضل یہ ہے کہ پہلے وقت میں نماز پڑھنی چاہیے. جیسے کہ ظہر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ زوال کے بعد. صحیح. ٹھیک ہے. مغرب کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ غروب کے بعد. عشاء کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب شفق غائب ہو جائے. تو یہ جو اول وقت ہوتے ہیں نا کسی بھی نماز کے، اس میں نماز پڑھنا افضل ہے. ام فروا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، یہ صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن صحابیات نے بیعت کی تھی ان میں سے ہیں. قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لاول وقتها، نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا. سنن ترمذی کی روایت ہے 170 نمبر. صحیح. تو نماز کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے. باقی اگر کوئی شخص کسی وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہے تو وہ باقی وقت میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے اس نماز کا. اب رہا عصر کی نماز کی، جو میں نے بات کی کہ عصر کی نماز کا وقت جب تک سورج زرد نہ ہو جائے اس وقت تک رہتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر عصر کی نماز رہ جائے تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے. کسی مجبوری کی وجہ سے رہ گئی ہے، سوئے رہے ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، الارم نہیں لگا سکے، تو اس وقت جب جاگ آتی ہے نماز پڑھ لیں. نماز چھوڑنی نہیں کسی حالت میں. نماز رہ گئی ہے اس کو پڑھنی ضرور ہے، اگرچہ وقت نکل جائے. جان بوجھ کر چھوڑنی نہیں. جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو پھر اللہ رب العالمین اس کی سزا دیں گے، گناہ آپ کے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. جان بوجھ کے نہیں. اگر غلطی ہو جاتی ہے، کبھی انسان تھکا ہوا ہے، سفر سے آیا ہے یا بیمار ہے یا اس نے کوئی دوائی کھائی تھی، نیند آ گئی ہے، جاگ نہیں آ رہی، تو اس صورت میں جیسی جاگ آتی ہے اس وقت نماز پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ عالم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.